لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر؟ اس نے کہا تھا کہ وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے اور سکندر کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بیوقوف مت بناؤ ہمیں، قاسم فاروق بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی اگر اسے یہی کرنا تھا؟ پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے مدد مانگی، سالار نے اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اس سے نکاح کر لے، تاکہ اگر اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ انہیں نکاح کا بتا کر روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی پاپا، وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں کہ اس میں بھی طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا گیا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعی طور پر تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی اور سنائی، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہوگی۔ قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو۔ مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پلیز پاپا، آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت بھی نہیں۔ قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر نہیں پتہ تو اس بات کا پتہ کراؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف اس بات میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور وہ ہے امامہ کے بارے میں معلومات۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو، اور سالار کو کسی طرح بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سالار اس بات کو جان چکا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، تمہیں پہلے ہی یہ سوچ لینا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم اور مبین اور تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نپٹے یا پھر کسی اور طریقے کے ساتھ، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم نے یہ طے کرنا ہے کہ تم سالار کے ساتھ دوستی نبھانی چاہتے ہو یا پھر اس گھر میں رہنا چاہتے ہو۔ قاسم مبین نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں معلومات مل جائیں، مگر میں سالار سے اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل اس بارے میں مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ اس بار وہ واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ سالار نے ضد کر کے پھر کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ کام سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ وہی فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا، اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا، وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں دیے ہوں گے۔
اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل حسن اور وہ خود جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود ہی نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ہاشم مبین اور اس کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا۔ اس سارے عرصے میں سالار امامہ کی کال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا، مگر ہر بار اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ تو وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتہ کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کرتی۔ بعض دفعہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اسے مجھ سے زیادہ تمہیں اس میں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے ہے۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ کو جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ اس بات کا یقین نہیں کرے گی اور وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے اور پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار پھر اس سے ملے۔ وہ جانتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے جاننا ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والا واحد نہیں ہے۔ ہاشم مبین بھی یہی کام کروا رہے تھے، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو اسے سکندر عثمان جانے کی اجازت ہی نہ دیتے، اور بالفرض اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ بھی سب کچھ بھی حماقت لگ رہا تھا، ایسی ہی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑی تھی۔ سکندر اور طیبہ ہمہ وقت گھر پر ہی رہتے اب، اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے ان سے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی۔ حسن اب اس سے کم ملنے لگا تھا اور وہ اس کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال میں وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل کی طرف دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا، اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا، کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ تم اب کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔ رسمی الیکسرے کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر نہیں کر پائی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں؟ ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا، سالار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ بچگانہ سوال مت کرو سالار، جب تمہیں جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار نے کچھ حیران ہوا، اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک، خوش و خرم عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں کتنا گھر اور گھر والوں کا خیال ہے۔ ہاؤ نائس۔ دوسری طرف سے کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا۔ وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟ پتہ لگا؟ مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا، سالار نے کچھ تجسس سے اسے کہا۔ تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں، جو کسی کو کسی وقت بھی شوٹ کر سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور اپنی باقی کی زندگی وہیں گزاروں، مگر بس کچھ خوش قسمت ہوں میں، اس لیے بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، تھریڈ کالز کی جاتی ہیں اور بہت کچھ۔
اب میں تمہیں کیا کیا بتاؤں۔ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی طرح بھی تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں، پھر تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔